صاحب تشریف رکھیں. جناب چیئرمین. جی خیر صاحب آپ جاری رکھیں. جناب چیئرمین، میں شروع میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے یہاں پہ. وزیر اعظم صاحب نو کراس ٹاک. جی علی محمد خان صاحب اپنی سائڈ سے. جناب تشریف رکھیں. وزیر اعظم کی تقریر میں بھی یہی کچھ ہوگا. ایک منٹ تشریف رکھیں. جی علی محمد خان صاحب اپنے ممبران کو اور صاحب آپ اپنے سائڈس کو دیکھیں جو ڈیسائیڈ ہوئے اس کے مطابق. جی خواجہ. جناب چیئرمین، میں جو وزیر اعظم صاحب نے جو آج تقریر کی ہے مراد خان صاحب کر لیں کٹھی تھوک کا جواب دے دیں، جو ہے دو بندوں کا. خان صاحب آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے جناب. جناب چیئرمین، سب سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں جو تاریخی جو انہوں نے تاریخ کے متعلق جو ایک لیکچر دیا ہے میں اس کی کریکشن کر رہی ہوں. مغلیہ خاندان نے 1526 سے لے کے 1707 تک 6 بادشاہ تھے اور 1707 سے لے کے 1857 تک 14 بادشاہ تھے. جو انہوں نے بتائی ہے تاریخ جو ہے کہ اورنگزیب کے بعد 6 بادشاہ 13 سال میں ختم ہو گئے. پہلے یہ میرا خیال ہے اس ہاؤس کو اتنا ان پڑھ نہ سمجھیں، یہاں پہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے. اپنے تاریخ کے سبق جو ہیں ان کو سنائیں، ہمیں نہ سنائیں، خدا کا وعدہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ 13-14 سال میں بائزنٹائن امپائر ختم ہوگی. بائزنٹائن امپائر اس وقت ختم ہوئی اور ٹورل ڈرامہ وہ دیکھتے ہیں جب کانسٹینٹینوپل فال ہوا تھا. And that was in 1452 if I'm not wrong. 15th century کے middle میں fall ہوا تھا. بیت المقدس fall ہوا تھا which was part of the Byzantine Empire. But Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet sallallahu alaihi wasallam's وصال. یہ خاتم النبیین. میں یہ نہیں ہوں کہ جو نہ کہہ نہ سکوں. خاتم النبیین سرکار مدینہ نہیں، سرکار کائنات خاتم النبیین، جس طرح اس نے کہا ہے. خاتم النبیین ہمارا جو ریزہ دات ہے، جو ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا یہ نام صحیح نہیں لے سکتا. جناب والا یہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تھا، میں نے کہا صاحب پورا کر دوں ان کا جو ہے. دوسرا جناب، یہ جو فگرز انہوں نے کوٹ کی ہیں، کیا جب وہ کنٹینر پہ نعرے مارتے تھے یا وعدے کرتے تھے اس وقت ان کو فگر یہ پتہ نہیں تھی؟ یہ فگر 2013 میں، 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں جب الیکشن لڑا تھا اس وقت یہ فگر ساری موجود تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے اور میسیولی نیگیٹو میں ہے، لیکن ان کی اکانومیز ہماری طرح کولیپس نہیں کی. ان کی ہماری جو ہے وہ اکانومیز جو ہیں وہ راک باٹم تک نہیں پہنچ گئی. ہم نے مشینری امپورٹ کی بجلی گھروں کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ ان سے 6 گنا جو ہے زیادہ تھی، جو ان کی آج ہے جو فگر ہے 6 گنا زیادہ تھی. اس لیے ہماری امپورٹ کی فگر زیادہ تھی. انہوں نے ڈیویلیویشن کا کہا. جناب والا اگر 40% ڈیویلیویشن ہوئی ہے تو پھر ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے لانگ ٹرم میں کنورٹ کر دیا ہے. جناب والا میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 10.26 سے 10.96 ایوریج ریٹ چلا گیا ہے. یہ ری پروفائلنگ کی وجہ سے
इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सस्ता नहीं हुआ। ये थोड़ा सा किसी से ट्यूटरिंग ही ले लें। अगर अपने साथियों की बात नहीं मानते, कोई बाहर से बंदा ले आए जो इनको तारीख का सबक दे, जो इनको माशियात का सबक दे, पता नहीं किन किन जो सबक की जरूरत है इनको, जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ से किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें। हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर तकरीर करते हैं तो जवाब लें, इतनी जुर्रत पैदा करें। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। ये फरमाइशी तकरीर थी। जनाब चेयरमैन, सियासत में आपका खानदान बड़ी देर से है, समझें ये किनको सुना रहे थे। सादक अमीन जो है वो उसकी स्टोरी भी सुन लें। इनका एक दोस्त है, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। यार मैं जनाब चेयरमैन, इनका एक दोस्त है बचपन का, उनको इन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब मैं और जहांगीर तरीन हूं, दोनों तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, लेकिन अगर दोनों क्वालिफाई हो गए तो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा शोर मचाना है। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये फैसले से पहले वो मैं उस दोस्त का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अमानतन किसी वक्त कहा मजबूर किया गया, मैं नाम भी बता दूंगा। और ये बात जो है मैंने ट्वीट भी की। अब जहांगीर तरीन भी ये बात करता है, और मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहां कैद क्यों नहीं है? ये मेरिट है, ये मेरिट है। जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का खपन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है। ये मेरिट है, ये रियासत मदीना का मेरिट है, जहां पे वो एक सफ में खड़े होते थे। चले ये ख्वातीन है, आपके टाइम है, अगर इनका ये नहीं हुए एक मिनट और, इसलिए जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जनाब वाला हौसले के साथ सुने। उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया, और ये उसको शहीद कह रहा है। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया जियाउल हक था, शहीद आप कह रहे हैं। जनाब आला, आपने तो पता नहीं कितने डैडी भुगता दिए हैं। मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है, अभी भी ना, मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी बैठा है। पता नहीं किस किस के चौकट पे जाके ये सजदा रेज हुए हैं। ये जिस तरह हमने इनकी तकरीर सुनी है, बैठते मेरी सुनते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनते, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। बड़ा जिगरा चाहिए मुखालिफ बातें सुनने का। अगर इतना जो है मजाज जो है इतना नाजुक है कि कराम बातें गुजरती हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना कम अरसा नेशनल असेंबली में आज जितना इमरान खान आया है। आप निकाल लें, रिकॉर्ड में होगा। जनाब चेयरमैन,
پاکستان میں 50 لاکھ بندہ بے روزگار تھا، 55 لاکھ کورونا سے پہلے. اب 1,20,00,000 بے روزگار کی جو ہے صف میں چلے گئے ہیں. غربت کی سطح، غربت کی فیصد جو پرسنٹیج ہے وہ 50% ہوگی. آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. یہ آج کے آ کے ہمیں یہ لیکچر سناتے ہیں. آسٹریلیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 23% کورونا جو ہے پاکستان سے آیا ہے. پرسوں ایمریٹس کی فلائٹ لینڈ کی ہے ہانگ کانگ میں، اس میں 36 کورونا کے مریض نکلے ہیں جس میں 29 پاکستانی تھے. ہماری ویسے تو ایکسپورٹس بڑی نہیں ہے لیکن کورونا ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جناب والا، یہ وبا جس طرح بڑھ رہی ہے، اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں، میری دعا ہے، لیکن میں حقیقت سے منہ نہیں چھپا سکتا. حقیقت جو ہے اس سے منہ چھپانا جو ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی جو ہے بے وقوفی ہوگی موجودہ حالات. ہمیں من حیث القوم جو ہے وہ حقیقت کا سامنا کرنا ہے، اور اس حقیقت کو سامنے یہ صرف نعرہ نہیں کہ گھبرانا نہیں، یہ فلو ہے، یہ کرونا ہے، یہ لاکھوں بندوں کی جان لے چکا ہے دا ورلڈ اوور. یہ فلو نہیں ہے، یہ زکام نہیں ہے جو آپ لیکچر دیتے رہے ہیں. اور آج کرونالوجی بتا رہے تھے کہ میں نے فلاں وقت یہ کہا تھا اور میں نے فلاں وقت یہ نہیں کہا تھا. یہ جو اپولوجیٹک ٹون تھی آج ان کی، جو ٹون تھی ان کی تقریر میں، اور ان کا کیا کہنا کہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ جب کابینہ میں ایک وزیر جو ہے 2-2 4-4 وزیروں کی جس طرح کہتے ہیں پنجابی میں پت اتارے، اور جو ہے ایک وزیر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہے کہ یہ ہم تبدیلی میں ناکام ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ تقریریں کریں ان کے اپنے جو ہے حکومت کے خلاف، تو پھر ٹون میں اسی طرح ہی منت سماجت والی آئے گی. یہ بات جو ہے زیادہ لمبی بات نہیں ہے جناب چیئرمین، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. یہ ٹون تبدیل کر لیں، یہ ٹون میں گانا بھر لیں، کچھ اور کر لیں، لیکن جو تباہی ان کی صورت میں اس ملک پہ، اس قوم پہ جو نازل ہوئی ہے، اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ان سے جان چھڑانا ہے. جب تک معصوف کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تباہی کا سائیکل جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا اس ملک میں. یہ تباہی کی علامت، معیشت کی تباہی، صحت کی تباہی، فارن پالیسی کی تباہی، اور کشمیری رو رہے ہیں. اور آپ نے 182-86 جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے ان کو ووٹ دلوا دی، اور پھر کہتا ہے کیا قیامت آ گئی اگر وہ سیکورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن 192 میں 184 ووٹ لینا بہت بڑی بات ہے. ہمارے تمام سو کالڈ برادر ملک جو ہے انہوں نے اعلان جو ہے ان کو ووٹ دیا، انڈیا کو ووٹ دیا. لوگ نارملی 150 یا 160 یا 140-45 کے اوپر الیکٹ ہوتے ہیں، وہ 184 پہ الیکٹ ہوا ہے. فیس دا ریالٹی، ہیڈ آن فیس دا ریالٹی، چاہے وہ فارن پالیسی ہو یا پبلک ہیلتھ ہو یا اکانومی ہو، ایوری تھنگ از ایلنگ اینڈ کولیپسنگ. اور آپ یہاں پہ آ کے ہمیں اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس ٹو لیٹ جناب وزیر اعظم، اٹس ٹو لیٹ. پانی سر سے گزر چکا ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری
ابھی تو یہ ان کا سلسلہ جاری ہے، فلوٹیشن جو ہے آئی ایم ایف سے ابھی بھی ہو رہی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایف اے ٹی ایف کے لیے لیجسلیشن کرو، 14-15 جو ہمیں لسٹ دی گئی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے لیجسلیشن کی. آپ نے پچھلے 2 سال میں کہیں گنجائش چھوڑی ہے کہ اپوزیشن آپ سے کوآپریٹ کرے؟ میں پھر کہوں گا 6 فٹ کے 10 فٹ کے فاصلے کے اوپر ثناء اللہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے اوپر آپ نے 20 کلو جو ہے ہیروئن ڈالی. یہ جناب علی، یہ سیاست تو جو ہے ہمارے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، تھانوں میں ہوتی ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اس 2 سال میں اس ملک میں، کہ بلا لیتا ہے ایس ایچ او، 2 چھتر لگاتا ہے اور کہتا ہے جا کے چودھری کو سلام کرو. لیکن ہم سب کچھ برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کچھ برداشت کریں گے. یہ ساری اپوزیشن برداشت کرے گی. اینڈ وی ول وٹنس ہز ڈاؤن فال، رادر ایلیمنیشن فرام پالیٹکس. یہ خود کورونا ہے اس ملک کو جو چمٹ گیا ہوا ہے، یہ خود کووڈ ہے. پتہ نہیں 19 ہے یا 20 ہے یا 25 ہے، کتنے پوائنٹس ہیں اس کورونا کے. وہ کہتے ہیں جی تو جو بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے، کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا. کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے؟ انٹرنیشنل ڈالیں گے 92 میں ہم نے کپ جیتا، اس لیے 92 آتا ہے. وائنڈ اپ پلیز. اور ٹینٹنگ پینٹنگ کرنے والے کو یہ ٹینٹسٹ کہتے ہیں. تو جناب والا یہ خیر یہ کامک ریلیف بھی بیچ میں ہونی چاہیے، ماحول بڑا سیریس ہو گیا تھا. جناب والا میں نے کوئی نام نہیں لیا، استغفر اللہ، میں کوئی نام نہیں لے رہا. جناب والا میں بالکل، آپ نے حکم فرمایا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن میں آخر میں یہ یاد ضرور کرواؤں گا وزیر اعظم صاحب کا، جتنے دن بھی وہ رہ گئے ہیں ان کے، کہ اپنے وعدے جو ہیں جب یہ کر رہے تھے اس وقت بھی فگرز جو ہے چیک کر لیں کہ کن وعدوں پہ وعدے، کن فگرز پہ یہ بیسڈ وعدے ان کو کرنے چاہیے تھے. اگر فگرز بقول ان کے غلط تھی، اکانومی واز ان ڈولڈرمز، سب کچھ تباہی کا شکار ہو چکا تھا، تو وعدے نہ کرتے. اگر انہوں نے وعدے جھوٹے، پھر یا تو ریورس کر لیں کہ وعدے جھوٹے تھے اور فگرز ٹھیک تھیں. آج بھی کھڑے ہو کے ٹوٹل ڈیٹ کی جو ہے ہماری فگرز جو ہے وہ غلط بتا رہے تھے. جناب والا یہ فگرز آپ جو مرضی بنا لیں، جو ریالٹی ہے ریالٹی ہے. آپ اریز نہیں کر سکتے فگرز جو ہے، جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں غربت میں، جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں مہنگائی میں، جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں کرپشن میں، جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں بھوک میں، جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں موت میں. یہ تمام فگرز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، آپ روک تو نہیں سکتے ان کو. تو یہاں پہ آ کے ایک تو خدا کا واسطہ ہے یہ تاریخ جغرافیہ کا لیکچر ہمیں نہ دیا کریں. ہی از ویری ڈیفیشنٹ، ان کا اتنا نالج ڈیفیشنٹ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. جس کتاب کا انہوں نے ریفرنس کیا اس کو دوبارہ جا کے پڑھیں. یہاں پہ ریفرنس اس لیے نہ دیں کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ میں کوئی نالجبل آدمی ہوں. جو اصلیت ہے لوگوں کو بتائیں، اور قوم کو پتہ لگ گیا ہوا ہے اصلیت کا. اس کے جو مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا لیں اس کے اوپر لے، باڈی تو وہی رہنی ہے. تو جناب والا میں یہ تقریر نہ ہوتی تو ہمیں بھی یہ ضرورت نہ پڑتی یہ سب کچھ کہنے کی. لیکن واٹ ایور ہی سیڈ واز فار فار فرام ریالٹی. تھینک یو. اور ریالٹی جو ہے اس قوم کو پتا ہے کہ آج کے حالات کی کیا ریالٹی ہے. پرہیپس ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ.
Thank you very much. Thank you. جی سینٹ ریکمنڈیشنز پہ مرتضی جاوید عباسی صاحب جی. ابھی بڑا سارا کام لیجسلیشن کے رہتا ہے, کافی لسٹ